الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے علوم اتارے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ان علوم سے نوازا بھی ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کسی کو بھی مطلع نہیں فرمایا، کسی کو بھی ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور بارش کہاں نازل ہونی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کتنی ہونی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ اگرچہ آج جان لیتے ہیں لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی آگے چل کر کے نیک بنے گا یا بدکار بنے گا، نیک بنے گی یا بدکار بنے گی، دنیا کی کوئی بھی مشین اس بات کا فیصلہ ماں کے رحم کے اندر ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو یہ علم حاصل نہیں ہو سکا کہ اس کی موت کس زمین کے اندر آنی ہے، کہاں اس کو موت آنی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ چاہے آسمانوں کے کناروں پر پہنچ جائیں اور چاہے زمین کی تحت الثری کے اندر پہنچ جائیں، موت آپ کو وہیں تلاش کر لے گی، آپ کو حاصل کر لے گی۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منکر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، کائنات کا انکار کیا، وہ بھی اس بات کا پکا اور سچا یقین رکھتا ہے کہ آخر موت آنی ہے اور یہ آ کر کے رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم
انقطع عملہ، کہ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سارے عمل ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے اور اس کو عبادات کی، تسبیحات کی اور اچھے اچھے کاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دے رکھی ہے، وہ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ کوئی قرآن کریم پڑھانے میں لگا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ثواب حاصل کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھانے میں لگا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ثواب حاصل کر رہا ہے، کوئی اپنی جیب سے پیسے نکال کر کے غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ثواب حاصل کر رہا ہے، نیکیاں حاصل کر رہا ہے۔ یہ سب وہ ہے جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی حالت میں انسان ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے، لیکن جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس کے یہ عمل سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انقطع عملہ، اب اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں بچی ہے کہ وہ اپنی جیب سے ایک پیسہ نکال کر کے، یا صرف پیسہ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے، جیسے اس کی آنکھ بند ہوگی اب اس کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں بچی ہے کہ وہ کسی کو تھوڑی سی یہ وصیت ہی کر دے کہ یار میری طرف سے 1 روپے کسی کو دے دینا۔ کیوں؟ اس کی آنکھ بند ہو چکی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، موت کا مزہ وہ چکھ چکا ہے۔ انقطع عملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لیکن 3 چیزیں اس کے بعد بھی ایسی بچتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی وجہ سے اس کو ثواب دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کو انجام دینے کے بعد انسان دنیا سے تو رخصت ہو سکتا ہے، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو اس نے کام دنیا کے اندر کیا تھا، کل قیامت کے دن تک جب تک حساب و کتاب کا میزان نہیں لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پلڑے میں نیکیاں آتی رہیں گی اور فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ صدقہ جاریہ بہت ساری اس کی عموم ہے، اس کے اندر بہت ساری اس کی قسمیں نکل سکتی ہیں۔ آپ مثال کے طور پر مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا یار یہ پنکھا خراب ہے، آپ نے اٹھایا پنکھا لگا دیا، یہ آپ نے صدقہ جاری کا کام کر دیا۔ جب تک یہ پنکھا آپ کے نام سے مسجد میں لگا رہے گا، یہ ضروری نہیں کہ آپ پنکھے کے اوپر نام لکھ کر کے چلے جائیں کہ فلاں صاحب نے فلاں کی وفات کے لیے دیا تھا، فلاں کا انتقال ہوا، جیسے لکھتے ہیں نا برائے ایصال ثواب فلاں مرحوم، یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نیکی اس طرح کی پسند ہے، وہ اس طرح کی نیکیاں پسند ہیں کہ ایک ہاتھ سے کام کیا جائے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، یہ زیادہ محبوب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اسی طریقے پر آپ نے دیکھا کہ یار مسافروں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی انتظام ہی نہیں ہے، بیچارے پانی کو ترستے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں کہ یار کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی مل جائے۔ آپ نے کیا کام کیا کہ بھائی میری جانب سے 20,000 روپے 30,000 روپے لگیں گے، ایک سمرسیبل یہاں لگا دو اور اس کے اوپر ٹونٹی چلا دو یا اس کے اوپر ٹینک رکھ دو، اس کے بعد جو بھی مسافر آئے گا وہ وہاں رکے گا کہ یار مجھے میں تھوڑا پانی پی لیتا ہوں۔ یہ آپ نے کیا کام کیا؟ صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن تک میزان عدل لگنے تک آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس پانی پینے کی جو آپ نے ٹینکی لگائی تھی سارا ثواب آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ انقطع عملہ کے بعد یہی چیز بچتی ہے، صدقہ جاریہ۔ آپ کہیں اور گئے، کسی مدرسے کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا یار طلبہ بہت پریشان ہیں، بیچارے یتیم بچے ہیں، آپ نے جا کر کے سردی کا موسم ہے، آپ نے کہا کہ بھائی یہ جرکن آپ کے نام میں آپ کو لگا کے دیتا ہوں، آپ کو خرید کے لا کر کے دیتا ہوں، یا آپ نے لحاظ لا کے دے دیا، گرمی کا موسم ہے آپ نے کوئی اور انتظام کر دیا۔ بہت ساری قسمیں نکل سکتی ہیں،
تو یہ تمام وہ چیزیں جو صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے اس ہاتھ کو کھول کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ، کہ آپ اپنے ہاتھ کو گلے سے چمٹا کر کے نہ رکھیں، کہ آپ بالکل اس کو ایسے لپیٹ لیں چادر کی طرح، جیسے انسان سردی کے اندر چادر کو لپیٹ لیا کرتا ہے، اس کو کھول کر کے رکھیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ میں آتی ہے۔ دوسری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ينتفع به، انسان کے مرنے کے بعد دوسری چیز جو بچتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے مصنفین جنہوں نے دین اسلام، مذہب اسلام کے اندر کام کیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج تک دنیا ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ علماء کرام جب مدارس کے اندر پڑھایا کرتے ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاگرد پہنچ جاتے ہیں جس وقت سے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے مصنفین گزرے ہیں کہ جن کی کتابوں کو دیکھ کر یہ درس دیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے علاوہ کسی کو چھیڑا بھی نہیں جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو مسئلے کی ضرورت پڑی، فوراً آپ نے مسجد کا رخ کیا، جا کر کے کہ امام صاحب تھوڑا مسئلہ بتا دو، میں اس میں پھنس گیا ہوں۔ آپ کو اگر آپ نے کوئی گڑبڑی کی ہے، آپ کو اس کا حل بتایا گیا کہ بھائی آپ سے یہ گڑبڑی ہوئی ہے، آپ نے اللہ کی حدود کو کراس کیا ہے، اللہ کی حد سے آپ نے تجاوز کیا ہے، آپ توبہ استغفار کریں، یہ آپ کے لیے حل ہے۔ آپ نے بھی گڑبڑی کوئی نہیں کی ہے، آپ پہلے ہی معلوم کرنے کے لیے آ گئے، آپ کو اس راستے کا پتہ چل گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا، تو آپ سیدھے راستے پر چلے۔ اب جو مسئلہ اس نے آپ کو بتایا ہے، اس عالم دین نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو آپ نے معلوم کیا، فائدہ اس کو آپ کو ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو آپ سے زیادہ فائدہ ہوگا جس نے آپ کو سیدھی رہنمائی کی۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی بعض مرتبہ کوئی شخص آ رہا ہے کہ جی مجھے نجیب آباد جانا ہے، روڈ پہ معلوم کر رہا ہے، اب بیچارے کو جانا تو ہے لیکن راستے کا معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی فلاں راستے سے ایسے مڑ جانا، وہاں سے آپ سیدھا روڈ پر پہنچ جاؤ گے تو آپ انشاءاللہ نجیب آباد تک پہنچ جائیں گے۔ کیا ہوا کہ آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، وہ کہاں پہنچ گیا؟ نجیب آباد ٹھیک ٹھاک اپنے روڈ کے ذریعے سے پہنچ جائے گا، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ یار آج فلاں آدمی نے مجھ سے معلوم کیا تھا اور میں نے اس کو صحیح راستہ بتا دیا۔ آپ کو الگ سے سی فرق محسوس ہوگی، دل کے اندر آپ کو ایک گدگدی سی ہوگی کہ میں نے صحیح راستہ بتایا۔ اور اگر آپ شرارتی ہے یا شریر ہیں، آپ نے اس کو بتانے کے بجائے دائیں مڑنے کو آپ نے بائیں موڑ دیا اس کو، تو اب آپ سوچیں گے یار میں نے غلط کیا ہے، آپ کو یہ افسوس ضرور ہوگا اور وہ بیچارہ دھکے کھاتا بھی رہے گا کہ ادھر سے ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ينتفع به، مرنے کے بعد دوسری چیز جو بچتی ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج کل اولاد کا صالح ہونا یہ بہت کم پایا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھیں گے آپ قرآن کریم کے واقعات میں اپنے کافر باپ کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا آزر کو، اپنے والد کو، کہ آپ اگر بت پرستی سے باز نہیں آ رہے ہیں تو نہ آئیں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے بھی اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، لیکن وہاں اس شریعت کے اندر پابندی لگ چکی تھی کہ نہیں، آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا کہ اور میرے والد بولا ہے، والد نہیں، آپ کے والد تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آپ کی یا آپ کے چچا جو ابو لہب ہے یا دوسرے اور چچا ہیں ان کے لیے اس طرح کی آپ نے، اور چچا ابو طالب ان کے لیے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو پہلے دعا پڑھ لیا کرتے تھے،
ایک کافر باپ کے لیے بھی پہلے دعا کر لیا کرتے تھے، لیکن اب اپنے مسلمان باپ کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں دعا ہوتی کیا ہے، کس طرح دعا ہوتی ہے۔ یدعو ولد صالح یدعو لہ، جب اس انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ بھائی اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا، تو اس کو کیا پتہ چلے گا اور کہاں وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ صالح صلاحیت آپ نے اس کی ختم کر دی ہے، صالح ہونے کی جو ہونی چاہیے تھی، آپ کے لیے جو دعا کرتا آپ نے اس کو وہ تعلیم دی نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کو ایک ایسے کالج کے اندر جہاں عیسائیت کرسچنٹی پڑھائی جا رہی ہو، آپ نے اس کو وہاں بھیج دیا کہ ان کو یہ پڑھایا جائے۔ اسکول اور کالج کا سب کی بات نہیں کرتا، اتنا برا حال ہے کہ آج کے دور میں وہاں سے نکلنے والے کو اللہ سب کو معاف کرے، کلمہ تک بھی نصیب نہیں ہے جو مسلمان کے بچے، بڑھاپے تک یہی حالت ہوتی ہے، اور آخر میں چل کر کے تھوڑا بہت بیچارے تبلیغ والے جب آتے ہیں کہ یار آ جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں بھائی کیسے پڑھا جائے گا۔ کتنے دن رٹے لگانے کے بعد بھی ان کی زبان پر صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ کلمہ نہیں آتا۔ یہ وہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے، اسلام کی تعلیم سے دور رکھا ہے، تو کہاں سے سارے بن گئے؟ نماز کے قریب ہم نہیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے قریب ہم نہیں ہیں، بس ہمیں تو چاہیے کہ بس دنیا کسی طرح ہمارے کھاتے میں آ جائے، سب کچھ ہم کامیاب ہیں، اور کامیاب اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میرے نزدیک یہ مچھر کے پر سے بھی گئی گزری ہے، اور میں کافروں کو مچھر یہ دنیا دیتا ہی اس لیے ہوں کہ میرے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر میرے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہوتی تو میں مسلمانوں کو بھر بھر کے یہ چیز دیتا۔ میرے نزدیک تو جو اصل چیز ہے وہ آخرت ہے، آپ آخرت کے لیے عمل کریں، میں آپ کو وہاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا دارالاسباب ہے، تھوڑا کچھ آپ کو انتظام، جو انسان جب سفر کے اندر چلتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہو کر چلتا ہے کہ یار میرے پاس 3 بیگ کی بجائے 2 بیگ ہو، جو 2 بیگ لے کر کے چل رہا ہے وہ سوچتا ہے یار خواہ مخواہ اتنا سارا بوجھ لاد رکھا ہے، 1 بیگ میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اور بہت سے تو ایسے دیکھے ہیں بس وہ ایسے ہی جا رہے ہیں، خالی خواہ مخواہ کہاں جا رہے ہیں، میں فلک دور تک کا سفر کر رہا ہوں، اور کیا ڈال رکھا ہے، آج کے دور میں ڈیجیٹل زمانہ ہے، ایک فون ان کے پاس ہے اور ایک چھوٹا سا بیگ اپنی کمر پر باندھ رکھا ہے، بس کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ پڑا ہوا ہے، اپنا آدھار کارڈ ہے، جو کچھ ان کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں بس۔ تو یہ ہلکی پھلکی زندگی، جس کو جتنا مل جائے صبر سے کام لیتے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار رکھے، ناساز ہوں گے تو پھر اس میں دقتیں پیش آئیں گے، اور جب آ جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے، لیکن مانگنا ضرور ہے۔ اگر مانگنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے منع فرما دیتے، آپ نے مانگنے سے منع نہیں کیا، اور جس کے پاس مال دولت ہے اس کی برائی بھی نہیں کی، لیکن مال دولت کو اپنے دل کے اندر بسا لینا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذی النورین کا لقب ان کو ملا ہے، اور غنی کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ اتنے بڑے مالدار ہیں، اگر اتنی بری دنیا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیوں رکھ رکھا ہے اپنے پاس، اور دوسرے صحابہ کرام بیچارے غریب ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قسمت میں ہوگا مل جائے گا، قسمت میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے چاہیے کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سے آشنا کرانا ہے، ان کو تعلیم، دین کی تعلیم خاص طور سے ان کو دینی ہے، دنیا کی تعلیم سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ میں نے ایک دن پتہ نہیں شاید کسی کو کہہ دیا تھا کہ یار پڑھ لکھ کر کریں گے کیا، جب کالج میں جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں فوراً کہ آپ چلو مان لیا سرکاری نہیں لگے، کم سے کم پرائیویٹ تو بہت ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ ہاں بھائی پرائیویٹ تو ہے، لیکن اکثر و بیشتر کالج کے لڑکے اور اسکول کے لڑکے کبھی ان کی زبان سے معلوم کرنا کہ بھائی کہاں تک پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، تو اس کی زبان سے لکھنے کا میں بی ایڈ کر رہا ہوں، بی کام کر رہا ہوں، جو بھی وہ بتائے گا کہ اس کے بعد کیا کرو گے، آپ دیکھ رہے ہیں فارم ڈال کے نوکری لگ جائے گی نہیں۔ تو اتنی چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ نوکری لگ جائے گی، نوکری اگر بننا ہے تو بھائی یہ دادی پھاڑے والے بیچارے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یہ بھی نوکری کرتے ہیں، جو تسلا اٹھا رہا ہے وہ بھی نوکری کر رہا ہے، ٹائم پہ کام پہ جا رہا ہے، مزدوری لے کر شام اپنے گھر پہنچ رہا ہے۔ اگر نوکری بننا ہے تو پھر ایسے نوکر بنو، کیوں اتنے پیسے والدین کی بھی خرچ کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو، اور اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا رکھا ہے۔ تو اس سے منع نہیں ہے، تعلیم اچھی چیز ہے کوئی سی بھی ہو، لیکن اس کے اندر اتنا انہمام اور دین اسلام سے بے رغبتی یہ سب سے بری چیز ہے۔
ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ دین اسلام کو اول نمبر پر لو، دین اسلام کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرو، یہ کمال کی بات ہے۔ یہ نہیں، اب ہمارے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو اول نمبر پر، اور جو اس کے اسلام کی اور دین کی تعلیم ہے اس کو ٹیوشن کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا کمال ہے؟ آپ 7-8 گھنٹے کالج کے اندر اور اسکول کے اندر دے رہے ہیں، اور مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے جہاں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں آدھے گھنٹے کے اندر میرے ابو بلا رہے ہیں، میری امی بلا رہی ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں دوائی لینے کے لیے جا رہا ہوں، سارے کام آج نکل لیتے۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس تعلیم سے روکا کسی کو نہیں گیا، لیکن ٹائم ٹھیک ٹھاک کہ بھائی کچھ آ جائے، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس تعلیم کی وجہ سے جب اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کلمہ پڑھنے والی بھی نصیب نہ ہو، اور یہ حالات بنتے جا رہے ہیں اگر یہی چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔